بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اسلامی مہینوں کی ابتدا محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے، جسے ماہ محرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کے 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام بہت عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جن کاموں کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کی اجازت دی ہے، ایسے کام کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملتا ہے۔ اللہ پاک نے کام کرنے کی وجہ سے آپ کے دین، دنیا اور آخرت کے مراحل کو آسان کر دیا ہے، زندگی کو خوشحال کر دیتا ہے۔ لیکن 20 ایسے کام آپ کو بتانے جا رہے ہیں جن کو محرم الحرام میں کرنے سے اللہ کا غصہ بھڑک اٹھتا ہے، اللہ پاک ناراض ہو جاتا ہے، اس پر سخت عذاب بھی آ سکتا ہے، یعنی جہنم کا درد بھرا عذاب اس شخص کو مل سکتا ہے۔ تو ایسے کون سے کام ہیں جن سے ہم کو محرم الحرام میں کرنے سے بچنا چاہیے؟ محرم الحرام کا مہینہ اس درجہ قابل احترام ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں اس مہینے کی عظمت، حرمت کا اعلان کیا ہے۔ سال کا یہ پہلا مہینہ محرم الحرام عبادت اور عبرت کا مہینہ ہے، تو ایسے حرمت والے مہینے میں ان کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جن کو عام دنوں میں بھی اگر ہم کریں تو ان سے ہم پر سخت عذاب آ سکتا ہے۔ ایسے 20 کام جن کو ہم عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن محرم الحرام میں یہ 20 کام تو بالکل بھی نہیں کرنے چاہیے، ورنہ اللہ سخت ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اپنے فرشتوں کو ایسے کام کرنے والوں پہ عذاب نازل کرنے کا حکم فرما دے گا۔ اس لیے محرم الحرام میں ان 20 کاموں کو ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ میں سب سے پہلا کام ہے پانی پلانے سے انکار کرنا، یعنی کوئی اپنا ہو یا پرایا یا کوئی بھی جاندار جو پیاسا ہو اور وہ پانی مانگے اور کوئی انسان اسے پانی پلانے سے انکار کر دے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے دردناک عذاب دے گا۔ اگر آپ سے کوئی پانی مانگتا ہے تو آپ اسے پلائیے۔ یاد کریے کہ کربلا میں شہدائے کربلا کے اس درد کو جب 3 دن ان پر پانی بند کیا گیا تھا، جو جتنا درد انہیں اس دوران دیا گیا، اہل بیت کو جو تکلیف دی گئی، ان کو پیاسا رکھا گیا، تو اس لیے محرم کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ پانی پلائیے، کیونکہ پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ جہاں پانی کثرت سے ملتا ہے وہاں تو پانی پلانے کا ایسا ثواب ہے جیسے غلام آزاد کیا ہو، اور جہاں پانی کم ملتا ہے وہاں ایسا ثواب ہے جیسے کسی مردے کو زندہ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی کسی مومن کو 1 گھونٹ پانی پلائے، اللہ تعالیٰ ہر قطرے کے بدلے پانی پلانے والے کو 1000 نیکیوں کا اجر و ثواب دے گا۔ بروز قیامت میدان محشر میں لوگ انتہائی بھوکے ہوں گے، انتہائی پیاسے اور بالکل ننگے ہوں گے، لیکن جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے کسی کو کھانا کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلایا ہوگا یا کسی ننگے اور ضرورت مند کو کپڑا پہنایا ہوگا، حق تعالیٰ ایسی بھوک کے عالم میں اس کو کھانا کھلائیں گے، رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے، کوثر کا مشروب پلائیں گے۔ انتہائی معذرت کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بڑا عبرت کا مقام ہے کہ ضرورت مند کو جھوٹ بول کر، ضرورت مند سے بچا کر اور ضرورت مند کو انکار کر کے جو شخص کھاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر کھا لیا ہو کہ اس سے اس چیز کا اصل فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ سخت دلی پیدا ہوگی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے کہ میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیاسوں کو پانی پلانا۔ دوسرا کام ہے زنا کرنا۔ محترم ناظرین، زنا کرنا تو گناہ کبیرہ ہے۔
زنا تو عام دنوں میں بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن کوئی انسان اگر زنا جیسے کبیرہ گناہ کو محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے میں کرے گا تو پھر اللہ کا غصہ بھڑک جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 آدمی یہ ہیں: بوڑھا زانی، جھوٹا بادشاہ اور متکبر فقیر۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی کرنا۔ محترم ناظرین، والدین کی نافرمانی تو عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور اگر بات کی جائے محرم الحرام جیسے بابرکت مہینے کی تو اس ماہ مقدس میں اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی تلافی کر لی جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے: شراب پینے والا، والدین کا نافرمان اور دیوس جو اپنے اہل و عیال میں خباثت یعنی بے حیائی کو برقرار رکھتا ہے۔ نمبر 4، رشتہ داری توڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ محرم الحرام جیسا بابرکت مہینے میں دوستوں، ان ہمسایوں اور ان رشتہ داروں سے گلے لگ جائیے جن سے آپ ناراض ہیں یا جو آپ سے ناراض ہو کر رشتہ توڑے بیٹھے ہیں۔ حضرت سیدنا جبیر بن معطم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کاٹنے والا داخل نہیں ہوگا، یعنی رشتہ داری توڑنے والا۔ نمبر 5، زبان کا غلط استعمال۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اعمال کے بارے میں دریافت کیا گیا جن کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ کا غلط استعمال۔ محترم ناظرین، اس لیے ضروری ہے کہ ہم عام دنوں میں بھی زبان کے غلط استعمال سے گریز کریں، اور محرم الحرام میں تو بالکل بھی زبان کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ آتش جہنم کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں بھی کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا غصہ بڑھے اور ہم پر کوئی آزمائش مسلط کر دے۔ نمبر 7، ناحق مومن کو قتل کرنا۔ حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آسمان اور زمین میں رہنے والی ساری مخلوق، جن و انس اور فرشتے ایک مومن آدمی کے قتل میں شریک ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کو منہ کے بل جہنم میں ڈال دے گا۔ نمبر 8، جانوروں پر ظلم کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا جسے اس نے قید کر رکھا تھا، جس وجہ سے وہ مر گئی تھی، اور اس کی سزا میں وہ دوزخ میں چلی گئی۔ جب وہ عورت بلی کو باندھتی تھی تو اس نے اسے کھانے کے لیے کوئی چیز نہ دی، نہ پینے کے لیے، اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ نمبر 9، سود کھانا۔ حضرت سیدنا سمرہ بن جندم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب میں میرے پوچھنے پر جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ اور وہ شخص جو خون کی ندی میں غوطے کھا رہا تھا، جس کے منہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے، وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا۔ نمبر 10، غیبت کرنا۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے دوران میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے،
جن سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ نوچ کر زخمی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ نمبر 11، شراب پینا اور نشہ کرنا۔ حضرت سیدنا جابر بن رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عہد کیا ہے کہ جو نشہ آور مشروب پیے گا اسے جہنم میں جہنمیوں کا پسینہ پلائے گا۔ نمبر 12، مردوں کا سونا پہننا۔ محترم ناظرین، سونا تو عام دنوں میں بھی مردوں پر حرام ہے، لیکن کچھ نہ سمجھ لوگ محرم الحرام میں بدعت کو پروان چڑھانے کے لیے سونا پہن لیتے ہیں اور کھانے اور پینے کے لیے سونے کے برتن استعمال کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار دی اور دور پھینک دی اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص آگ کے انگارے میں ہاتھ ڈالنا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے۔ نمبر 13، فضول گفتگو کرنا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دنیا میں شہرت اور ناموری کے لیے کپڑے پہنے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا یا پھر اس میں آگ لگا دے گا۔ نمبر 14، چھل اور سرکشی کرنا۔ حضرت سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے۔ نمبر 15، شوہر کی ناشکری کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی۔ نمبر 16، مسلمان کا حق مارنا۔ حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹی قسم کے ذریعے کسی مسلمان کا حق وصول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ نمبر 17، ہمسائے کو اذیت دینا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 18، حرام کھانا۔ محترم ناظرین، حرام کھانا تو عام دنوں میں بھی گناہ کبیرہ ہے، تو محرم الحرام جیسے مقدس اور بابرکت مہینے میں خود سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی عمل سے کتنے غضبناک ہوتے ہوں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام غذا سے پلا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 19، چغلی کرنا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 20، غرور کرنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ غرور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، متکبر گھمنڈ کرنے والے لوگوں کو قیامت کے دن میدان حشر میں چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی مانے یعنی چیونٹیوں کی شکل میں لوگوں کی صورتوں میں لایا جائے گا، انہیں ہر جگہ ذلت ڈانپے رہے گی، پھر وہ جہنم کے ایسے قاد خانے کی طرف لے کر جائے جائیں گے جس کا نام بونس ہے، اور اس میں انہیں بڑکتی ہوئی آگ ابالے گی۔ تو اس مہینے میں جو کہ بہت پاکیزہ مہینہ ہے، عزت اور حرمت اور برکت والا مہینہ ہے، اس میں ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے، تو ہمیں گناہ کبیرہ یعنی غرور سے بچنا چاہیے۔ نمبر 21، ناپ تول میں کمی کرنا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز ایک پیمانہ ہے، جو اس کو پورا کرتا ہے اسے پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔
اور جو اس میں کمی کرتا ہے تو تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمی کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ المتف وہ شخص ہے جو ناپ تول یا نماز میں کمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ویل سے ڈرایا ہے، جو جہنم میں ایک وادی ہے اور جہنم بھی اس کی گرمی سے پناہ طلب کرتی ہے، اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔